حضرت رابعہ بصریہ کی شخصیت، آپ کا چونکہ کردار، آپ کی فقر کی خوبصورت اہم پہلو کے حوالہ سے جتنی بھی داستانیں، یہ بڑی اپنی مثال آپ رکھتی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں بیان کیا جائے، کس پہلو کا ذکر کیا جائے، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا اہم پہلو، جب آپ تھوڑی سی آپ بڑی ہوئیں اور آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، قید سالی پڑ گئی۔ قید سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں نہ جانے کہاں پہ قیام پذیر ہو گئیں اور آپ اکیلی تنہا رہ گئیں۔ ایک دن آپ جا رہی تھیں تو کسی نے آپ کو وہاں سے پکڑ لیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ کنیزوں کا زمانہ تھا، غلامیوں اور لونڈیوں والے زمانے تھے۔ اپنی لونڈی بنا لیا۔ آپ دن کے وقت اس کی خدمت کرتی اور رات جب ہوتی تو ساری رات آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتی۔ ایک دن مالک اٹھا، وہ انگشت پر دنداں رہ گیا، حیران رہ گیا کہ عجیب معاملہ دیکھ کے حیران ہوا کہ وہ اس کی نوکرانی جس کو وہ اپنی غلامہ اور لونڈی سمجھتا تھا، وہ گھر کے ایک کنارے میں کونے میں سر سجدے میں ہے اور رو رو کے عرض کر رہی ہے، مولا تو نے مجھے چونکہ کسی کا محکوم بنا رکھا ہے، کسی کا غلام بنا رکھا ہے، کاش اگر میں آزاد ہوتی تو سارا دن بھی تیرے حضور سجدے میں پڑی رہتی، ساری رات تو میں سجدہ کرتی۔ اب مالک نے جب یہ بات دیکھی اور سنی، حیران ہوا۔ صبح اٹھتے ہی کہا کہ بی بی جی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو آپ کی غلامی کرنی چاہیے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا یہ مقام ہے۔ آج کے بعد میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہیں آپ تشریف لے جائیں، اور اگر آپ میرے گھر میں رہیں گی بطور مالکن بن کے تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ آپ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ آپ وہاں سے چل پڑی۔ آپ کا زہد اور تقویٰ دیکھیے۔ آج کی بچیوں اور بیٹیوں کو یہ بات غور سے سننی چاہیے۔ آپ کے اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک نامحرم کی آپ پہ جب نظر پڑی تو آپ بے ہوشی کے عالم میں وہیں گر پڑی اور آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ یہ آپ کی طہارت تھی، یہ آپ کی پاکیزگی تھی کہ آپ سے نامحرم کی نظر بد برداشت نہیں ہوئی، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اور ایسا ہوتا ہی کیوں نہ، یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ حسن بصری جیسے، جنہیں سید الطائفہ کا لقب دیا گیا ہے کہ اولیاء کرام کے گروہ کے سردار ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، وہ تصوف اور طریقت سیکھنے کے لیے رابعہ بصری کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کا میں پڑھ رہا تھا، ایک دن حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ آج رابعہ بصریہ آپ کو میں دریا کے بڑے ایک تلاطم کے اوپر اور بے رحم موجوں کی لہروں کے اوپر مصلی بچھا کے نہ نماز پڑھاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم دریاؤں کی لہروں پہ مجھے نماز پڑھاؤ گے، یہ تو یہاں دنیا بھی دیکھ لے گی، صرف دنیا کا دکھاوا کا ہو سکتا ہے، آؤ میں تمہیں ہوا کے دوش پر نماز پڑھاؤں۔ اب یہ اس سے بڑی بات تھی۔ فرمایا دریا کے لہروں کے اوپر چلیں، نیچے پانی ہے اور پانی کے اوپر تو کشتی بھی چل جاتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آؤ میں تمہیں ہوا کے دوش پر مصلی معلق کروا کے یہاں نماز پڑھاتی ہوں۔ حسن بصری فرماتے ہیں میرے پاؤں میں جنبش آ گئی کہ بی بی تو بڑی آگے تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اچانک غور سے دیکھا ان کی طرف اور آپ کے اندر ایک جلالی سی کیفیت آ گئی۔ فرمایا سمندر کے اوپر دریا کی لہروں کے اوپر نماز پڑھانا یا میرا ہوا کے اوپر پڑھانا، یہ کون سی بات ہے؟ جو کام تم کرنے جا رہے تھے یہ کام مچھلیاں بھی کرتی ہیں، جو کام میں کرنے جا رہی تھی یہ مکھی بھی کر سکتی ہے۔ اصل فقر یہ ہے کہ اپنے رب اور اپنے یار کو راضی کیا جائے۔